موجودہ دور میں پیر کا کامل ہونا ضروری نہیں، مرید کا جاہل ہونا ہی کافی ہے۔ مرید بیچارہ ساری زندگی قسم پرسی کی زندگی گزارتا رہتا ہے، نذرانے پیش کرتا رہتا ہے، اور پیران اعظام پراڈوں میں، بنگلوں میں اور بیرون ملک ٹور کرتے نظر آتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھا جائے تو خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین گنج شکر اور دیگر اولیاء اکرام کبھی بھی کسی مرید کے پاس خود چل کر نہ آتے، نہ کسی دنیا دار کے پاس چل کر جاتے، بلکہ دنیا دار خود آپ کے قدموں میں آیا کرتے تھے اور حاضری دیا کرتے تھے۔ کئی بادشاہوں کی خواہش ہوتی کہ نظام الدین اولیاء چل کر ہمارے پاس آئیں، معین الدین ہمارے پاس چل کر آئیں، لیکن آج تک کبھی نہیں سنا کہ معین الدین کسی دنیا دار کے، کسی مرید کے گھر میں خود چل کر گئے ہوں۔ آج کل باہر جانا، ٹور کرنا پیر صاحب کا اپنے مریدین کے پاس، وہاں جا کے اپنی کرامتیں بیان کرنا، یہ سب معمولات زندگی ہو چکا ہے۔ کبھی ٹورنٹو میں، کبھی کیلیفورنیا میں، یو ایس اے میں، نیو یارک میں، دنیا کی تمام ریاستوں میں پیران اعظام سفر کرتے ہیں اور اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے مریدین نے ہمیں باہر کا ملک دورہ کروایا، اور وہ مرید بھی پیر صاحب کی نظر میں بڑے معتبر ہوتے ہیں، اور ان کی ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہے کہ یہ امیر مرید ہیں اور یہ غریب مرید ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتی ہیں؟ آپ بولی ہاں۔ پھر سوال کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ پوچھا ایسا کیوں؟ آپ بولی دل میں اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں، تو میں شیطان کی محبت کو کہاں رکھوں؟ اور آپ اکثر یہ بھی دعا کرتی تھیں، اے اللہ اگر میں تیری عبادت جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دینا، اور اگر تیری عبادت میں دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈالنا، لیکن اگر تیری عبادت میں تیری رضا کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے نور سے محروم مت رکھنا۔ یہ مقام انہی لوگوں کا مقام ہے کہ جب قیامت والے دن ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی، یہ بولیں گے ہم نے تو زندگی میں کبھی جنت کی خواہش کی ہی نہیں تھی، تو پھر وہاں کیوں جائیں؟ ہماری منزل مراد تو صرف دیدار الہی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اگر خدا کا محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ اصل ولی وہ ہے جس کا ہر عمل قرآن اور حدیث کے تابع ہو، قرآن و حدیث اس کے تابع نہ ہو بلکہ وہ قرآن و حدیث کے تابع ہو۔ اس کی مثال یہی ہے، ایک شخص حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے آپ کی بڑی دہائی سنی تھی، آپ بڑے درویش ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، میں سمجھتا تھا کہ آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، آپ طرح طرح کی کرتب کرامتیں دکھا رہے ہوں گے، تو لیکن میں نے تو آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے پوچھا اے بندہ خدا، تو جتنے دن بھی میرے پاس رہا کیا تو نے میرا کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف دیکھا؟ اس نے بولا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا دکھاؤں تمہیں؟ اسی لیے جب بھی مرشد کا انتخاب کرو، اپنے ماڈریٹر کا انتخاب کرو، تو دیکھو اس کا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تو نہیں، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔